السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورہ محمد، سورہ قتال اور آیت مقدسہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس جو ہم نے سنا تھا اس میں خوبصورت رہنمائی ارشاد فرمائی کہ جنتی لوگ جو اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ عمل رکھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ 4 نہریں کون سی ہیں؟ آج کے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ایک اور ارشاد فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکالا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے بڑے بڑے ظالم حکمران گزرے ہیں جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے اور تھے بھی، وہ بھی اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا انہوں نے، اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ مقابلے میں آئے تو سب ہلاک ہو گئے۔ مکہ المکرمہ بڑی معزز بستی ہے، اللہ نے اس کو ہلاک نہیں کیا، اس کو تباہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کو مکہ سے نکالا اور غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر میں تباہ کر دیا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ سچی جماعت غالب، اس کو جنت ملے۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون۔ توجہ رکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس جنت کا متقین سے وعدہ ہے، اللہ کی سچی جماعت سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو کیا اللہ اپنا وعدہ خلاف کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کون کون سی نہر ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ ایک تو اس میں نہریں ہیں پانی کی، اور پانی بھی ایسا جو بدبودار نہیں ہے، صاف شفاف پانی ہم پیتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ پانی کے ذریعے سے ہم سیراب کرتے ہیں زمین کو، تو اللہ ہمارے لیے نعمتیں نکالتے ہیں، مختلف رزق نکالتے ہیں۔
یہ تمام دنیا کی جو نعمتیں ہیں انسانی فائدوں کے لیے، یہ اللہ نے جنت سے بھیجی ہیں۔ اور آپ ایک نقشہ یہاں جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پانی دیں گے اور پانی کیسا ہوگا جس میں بو نہیں ہے۔ کون سا پانی بدبودار ہوتا ہے؟ جو کھڑا رہے، ایک جگہ پر جمع ہو جائے، پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کو جمع کرنا اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے نہ ہو۔ اس لیے احتکار اور اکتناز یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف پانی رکھا۔ اگر گندا پانی سبزیوں کو دیا جائے، اناج کو دیا جائے، تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا، جو سبزیاں اگیں گی وہ تو انسانی صحت کے لیے مضر ہوں گی۔ تو پانی کیسا ہوگا؟ صاف ستھرا ہوگا، جس میں بو نہیں ہے۔ دوسری نہر کس کی ہے؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ اور اللہ رب العزت نے جو دوسری نہریں انسانی ضرورت کے لیے رکھی ہیں وہ دودھ کی ہیں، اور دودھ کی نہریں بھی ایسی ہیں، وہ دودھ ایسا ہے جس کا مزہ خراب نہیں ہوتا، مزہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر دودھ ہم رکھ دیں گرمی میں بالخصوص تو اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، ذائقہ خراب ہو جائے گا، اس کا ذائقہ اچھا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جو دودھ کی نہریں جاری فرمائی ہیں وہ انتہائی خوبصورت۔ سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہ جانور دیکھیے، یہ بھی اللہ نے جنت سے بھیجے، اور ان کے اندر دودھ بھی جنت سے آیا۔ جانوروں کو دیکھیے، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، اللہ رب العزت نے اتنا مزیدار خالص دودھ رکھ دیا، حالانکہ وہ گھاس کھاتی ہیں، ان کے درمیان اللہ نے خالص دودھ رکھ دیا، ذائقے والا، خوشبودار، سفید رنگ کا۔ سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اللہ نے نہریں وہاں جاری فرمائی ہیں، کس کی؟ شراب کی، جس میں مزہ ہے شاربین، پینے والوں کے لیے۔ شراب کی نہریں بھی ہیں میرے عزیزو۔ ایک وہ شراب ہے جو ہم یہاں کوئی لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ شراب تو انسان کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے۔ اس میں جو نشہ ہے اس میں شہوت غالب آئے گی، حیوانیت غالب آئے گی، انسانیت دب جائے گی۔ اور یہ جو شراب اللہ دیں گے، جن کے نیچے جو نہریں بہہ رہی ہیں اور شراب کی نہر ہے، یہ تو لذت بھی ہوگی، اس میں طاقت بھی ہوگی اور ذائقہ بھی ہوگا، یہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ چوتھی نہر وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، نہر ہوگی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور شہد کی نہریں کیسی ہوں گی؟ مصفیٰ، جو صاف ستھرا شہد ہو، کوئی اس میں جھاگ نہیں ہوگی، کوئی اس میں عیب نہیں ہوگا۔ یہ چار نہریں ہیں، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی۔ اور پھر اس کے علاوہ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، ہر قسم کا پھل ملے گا۔ میرے عزیزو، یہ وہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے
جس کا آغاز ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس کوئی بڑا معزز مہمان آ جائے تو ہم اس کو کچھ چیزیں پلاتے ہیں آغاز میں. یہ تو آغاز کی مہمان نوازی ہے. اصل میں ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. یہ جو جنتی ہیں، متقین، مومنین، حزب اللہ، سچی جماعتیں ہیں، اللہ نے ان کو اپنی طرف سے بخش دیا ہے، ان کو معاف کر دیا ہے. ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو ترقی عطا فرمائی. کمن ہوا خالد فی النار. اللہ فرماتے ہیں جتنی یہ گفتگو سنی ہے، کمن ہوا خالد فی النار، یہ لوگ اور کیا وہ شخص جو جہنم میں مستقل رہے گا، سدا جہنم میں رہے گا. خالد، وہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں. اور جو جہنم میں رہے گا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور ان کو جو پانی پلایا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا. یہاں کا پانی کیسا تھا؟ انہار من ماء غیر آسن. اور ان کو جو پانی پلایا جا رہا ہے جہنمیوں کو، دوزخیوں کو، وہ پانی کھولتا ہوا ہوگا، اور اتنا کھول رہا ہوگا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. کھولتا ہوا پانی جب منہ سے جسم کے اندر جائے گا تو ان کی آنتڑیاں جو ہیں، آنتیں، وہ کٹ جائیں گی. ظاہر ہے اتنا شدید کھولتا ہوا پانی جب اندر جائے گا تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ ان کی آنتیں کاٹ دی جائیں گی. پیچھے بھی جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا دوزخ میں، ان کو کھانا کھلایا جائے گا، پانی پلایا جائے گا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی شدت کی بات کی تھی. میرے عزیزو، آج دنیا میں محنت کا وقت ہے. ہم نے اعلیٰ شعور حاصل کرنا ہے، اعلیٰ نظریہ حاصل کرنا ہے، اور اس پہ اعلیٰ جد و جہد کرنی ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ کا اس سچی جماعت سے وعدہ ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگی. آئیے، اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، دنیا اور آخرت کو جنت میں ہمیں ضرورت ہے، تو دنیا کو پہلے جنت بناؤ، اللہ کا عدل کا نظام غالب کرو، اور پھر آخرت کی جنت بھی اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.